قرآن طیب میرے ساتھ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا اگر ہم لوگ حالت نیند میں بھی اللہ کا ذکر کریں تو وہ بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جاتا ہے۔ امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن قدرت کی آواز آئے گی، یا فلان ادخل الجنہ، اے فلان تو جنت میں داخل ہو جا۔ اب رب کا اعلان ہے، وہ جنت میں جانے لگے گا، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، میرے رب کی آواز آئے گی، پیچھے کیا دیکھتا ہے؟ وہ کہے گا میرے مالک میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہوں، میں جو زندگی گزار کے آیا اس کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کیا دیکھتا ہے زندگی کے اندر؟ وہ بندہ کہے گا میرے مالک میں دیکھتا ہوں میں نے تو ساری زندگی گناہ کیے، ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے۔ وہ کون سی ایسی نیکی ہے جس کی وجہ سے آج مجھے جنت مل رہی ہے؟ میرے قدرت کی آواز آئی، رب کریم کا اعلان ہوگا، اے میرے بندے تو رات کو سویا تھا، آرام فرما رہا تھا، اور آرام کرتے ہوئے تو نے اپنی سائٹ کو بدلا اور تیری زبان سے نکلا اللہ۔ کیا نکلا جناب؟ اللہ۔ بولے بولے کیا نکلا؟ اللہ۔ اللہ۔ وہ کہے گا میرے مالک مجھے یاد نہیں ہے۔ رب کی آواز آئی ہے، میرے بندے تیرے اوپر نیند کا غلبہ تھا، تو سو گیا، تجھے نہیں معلوم، لیکن میں تو علیم بذات الصدور ہوں، میری ذات تو وہ ہے کہ نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور پھر میری ذات تو وہ ذات ہے کہ مالک یوم الدین، میں اس دن کا مالک ہوں اور میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ تو نے ایک مرتبہ اللہ کہا، اگرچہ حالت نیند میں کہا، اور تجھے اللہ کہنا، تیری یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے تیرے زندگی کے گناہ نہیں دیکھے، میں نے تیری زندگی کے وہ گناہ نہیں دیکھے، میں نے تو اپنے نام کو دیکھا، تیری بخشش فرما دی ہے۔
سبحان اللہ. میرے ویر جب بندہ حالت نیند میں اللہ کہہ کے پکارتا ہے تو میرا رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے. ہم لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جاگتے ہوئے جب اپنے رب کا نام لیں گے تو پھر دیکھو میرا رب کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے. سبحان اللہ. بابا دے بلند پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی تے میں سنیا اوتھے اس نے آنا تے جدے مونڈے کملے کالی اوتھے کملی والا آوے گا جی اوتھے کملی والا آوے گا اوتھے کملی والا آوے گا. آ کملی ہیٹھ چھپاوے گا نالے ہر دکھ سونا آن بچاوے گا. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا تے جے ایک قطرہ بخش مینوں تے کم بن جاتا میرا تے جے میں ویکھاں اوے اپنے ملا والے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے میں ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے 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 تے عدل کریں تے تھرے تھرے کم بنے تے اٹھیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخش جاون اے میں جے موقع لے تے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دوے دیس نکالا تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا. سبحان اللہ. لوگ یہ آخری بات ہے سنے توجہ کے ساتھ ایمان نازل فرمائیں. میرا رب کا کتنی رحمت زیادہ ہے اور وہ اپنے بندوں پہ کیسے نازل فرماتا ہے. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے پاواد بلند کہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق حق جاری. نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و مقام مصطفیٰ. میرے رب کا کرم کتنا زیادہ ہے, میرے رب کی رحمت کتنی زیادہ ہے. تجھے میں بتاتا ہوں اپنے
بندوں کے اوپر رحمت کس طرح برساتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی، میرے مالک تیرے میرے بعد دنیا کے اندر اگر کوئی زیادہ محبوب ہے، اگر کوئی زیادہ محبوب ہے میرے بعد تو میں اس کی بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے بعد دنیا کے اندر کوئی تجھے ناپسندیدہ ہے تو میں اس کی بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اے میرے پیارے موسیٰ کلیم اللہ، تو صبح فلاں جگہ پہ چلا جا، جو تجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ مجھے لگتا ہے وہ تجھے سب سے پہلے ملاقات کے لیے ملے گا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ وہاں چلے گئے، جب وہاں پہنچے جا کے ڈیرا لگایا، بندہ آیا 12 ہے، بزرگ ہے اور سفید داڑھی ہے، سفید لباس ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بچے کا ہاتھ ہے۔ جب جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اس بابے کے چہرے کو دیکھا بڑا پریشان ہوئے کہ اتنا خوبصورت بابا ہے، اتنا خوبصورت یہ حسن و جمال والا بزرگ ہے، اس کے ہاتھ میں بچے کا ہاتھ ہے، لیکن یہ رب کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ رات گزرتی ہے بے چینی کے عالم میں، جناب موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں میرے مالک وہ اتنا حسین و جمیل بابا، اتنا خوبصورت بابا ہے، وہ کیسے تیرا نافرمان ہو سکتا ہے؟ میرے مالک صبح ہونے والی ہے، صبح مجھے وہ بندہ دکھا جو تجھے میرے بعد سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی آواز ہے میرے موسیٰ کلیم اللہ پھر فلاں جگہ پہ چلا جا، جا کے بیٹھ جا، جو تجھے ملاقات کے لیے آئے گا وہ تیرے بعد سب سے زیادہ محبوب ہے۔ توجہ کیجیے گا، میرے رب کی رحمت ایسے برستی ہے۔ کہاں میرے مالک میں جگہ پہ آ گیا ہوں، وہ بندہ کہاں ہے؟ اتنی بات کرنی تھی، وہی بابا کل والا، وہی ہاتھ میں بچہ ہے، سامنے آتا ہے، قدرت کی آواز آتی ہے، اے میرے موسیٰ کلیم اللہ یہ میرا بندہ تیرے بعد اس وقت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ قدرت کی آواز آئی، جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے ہاتھ بنائے، دعا مانگی، میرے مالک بتا کیا وجہ ہے؟ کل جو گزری یہ سب سے ناپسندیدہ تھا اور آج تو کہہ رہے تیرے بعد سب سے زیادہ محبوب دنیا کائنات کے اندر مجھے یہ بندہ ہے۔ میرے مالک کیا وجہ بنی؟ لمحے گزرتی ہیں، میرا رب ورے نہیں مانگتا، میرا رب ٹائم نہیں مانگتا، میرے رب کی بارگاہ میں تو رحمت لینے کے لیے، بندے کو مقبول ہونے کے لیے، بندے کو رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے صرف سیکنڈ درکار ہے، صرف لمحے درکار ہے۔ اللہ کی آواز آئی، اے میرے موسیٰ کلیم اللہ کل جب تو نے اس بابے کو دیکھا تھا تو یہ دنیا کائنات کے اندر سب سے ناپسندیدہ میرے لیے تھا، لیکن کیا وجہ بنی؟ قدرت کی آواز آئی، اے میرے موسیٰ کلیم اللہ سننا ذرا، اس لیے یہ ناپسندیدہ تھا کہ ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، لیکن کل جب یہ تجھے ملا تو اس کے پوتے نے کہا دادا مجھے پیاس لگی ہے، میں نے پانی پینا ہے، دادا مجھے پیاس لگی، بولو بولو دادا مجھے پیاس لگی ہے، میں نے پانی پینا ہے۔ دادے نے پوتے کو لیا، چشمے میں چلا گیا، جا کے پوتے کو پانی پلایا، چشمہ دیکھا، پوتا بول کے کہنے لگا دادا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے۔ کہا بیٹا ہاں اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے، اور وہ نہر ہوتی ہے، ندی نالے اور نہر ہوتی ہیں۔ پوتا کہنے لگا بابا یہ بتا ندی نہر سے بھی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے؟ فرمایا بیٹا ہاں اس سے بھی بڑی ایک چیز ہوتی ہے، اسے دریا کہتے ہیں۔ پوتا پھر بول کے کہنے لگا دادا یہ بتا دیجئے کہ دریا سے بھی بڑی کوئی چیز ہوتی ہے؟ کہا بیٹا ہاں دریا سے بھی ایک چیز بڑی ہے، اسے سمندر کہتے ہیں۔ دادے نے یہ بتایا، پوتے نے پھر سوال کیا، کہنے لگا دادا یہ بتا اس سمندر سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس بابے کی آنکھوں میں آنسو آئے، چھم چھم رونے لگا، روتے ہوئے کہتا ہے اے میرے بیٹے ہاں اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے، اور وہ میری زندگی کے گناہ ہے، میری زندگی کے گناہ ہے۔ روتا ہے، پوتا سوال کا عادی ہو چکا تھا، کہنے لگا دادا بتا تیری
گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا بیٹا ہاں میری گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے۔ اور رو کے بابا کہنے لگا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا تے جے کے قطرہ بخش مینوں تے کم بن جاندا میرا۔ دادا رو کے کہتا ہے بیٹا لکھ واری میں توبہ کیتی تے میں بے اعتبارا تے پھر بھی مولا فضل تیرے دیا تے میں آسان رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کو کوشش فرمائے اللہ تعالیٰ